ساری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں جن میں ابھی بھی ضمیر زندہ ہے, ظرف ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے جنرلی پوچھنا چاہتے ہیں ایک سوال, کیا آپ کے پاس دعا لپا کا نمبر ہے؟ میں اس کے کانسرٹ پہ ملی تھی. اچھا. اور بہت اچھا ہوا کہ ملاقات کا موقع ملا. اور وہ ایک بہت اچھا نیوز لیٹر چلاتی ہے سروس 95 جس سے وہ مختلف مسائل کی بات کرتی ہے. تو میں اس کے اور آپ کے بہت اچھے دوست ہیں ٹم کوک, بہت بڑے سپورٹر ہیں, بلکہ ان کا بھی انٹرویو میں نے دیکھا تھا, انہوں نے کیا تھا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم اتنے ماڈرن ورلڈ, جتنے ماڈرن ورلڈ کو آپ جانتی ہیں یا ماڈرن ورلڈ آپ نے دیکھا ہے, ویسٹرن ورلڈ دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے شاید ہی کسی پاکستانی نے دیکھا ہو. بلکہ میں اس ریجن کی بھی بات کروں, اتنی بڑی آپ گلوبل سٹار ہیں, مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ جو پاکستان کے اندر میں جینز نہیں پہن سکتی تھی, میرے گھر پہ بڑی ریسٹرکشنز تھی, کنزرویٹو ماحول تھا, صحیح بات ہے آپ کے گاؤں میں تھا, بٹ آپ کے فادر جن کا میں بہت بڑا فین ہوں, جو اوبیسلی آپ کے اندر جو ایکٹیویزم اور یہ سارا جو جذبہ ہے, یہ آپ کے فادر کا سب سے بڑا رول ہے اس کے اندر, اور وہ خود بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں, بڑے آرٹیکولیٹ ہیں. ان کو بھی آپ نے کہتے ہیں کہ وہ بھی کنزرویٹو تھے, بھائیوں کو ترجیح ملتی تھی, یہ ہوتا تھا, تو ڈونٹ یو تھنک یہ زیادتی ہے تھوڑی سی؟ تو میں نے تو جو میرے ایکسپیرینسز ہے وہی شیئر کیے ہیں, اور میں مانتی ہوں کہ میرے ابو بہت ہی سپورٹیو انسان ہے, اور میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے ان جیسے والد ملے, کیونکہ سوات میں بہت ساری بچیاں تھی میری طرح جو بولنا چاہ رہی تھی, لیکن ان کے والدین نے ان کو روکا, خاص طور پر بھائیوں اور والد صاحب نے. تو میں لوگوں کو یہ ضرور بات بتاتی ہوں کہ میری کہانی میں کچھ اتنا خاص نہیں ہے, صرف ایک بات خاص تھی, وہ یہ تھی کہ میرے ابو نے میرے پر نہیں کاٹے. تو مردوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے خواتین کے امپاورمنٹ میں, لیکن یہ ہے کہ جو کلچر ہے اس کو ہم سپریٹ نہیں کر سکتے, اور ابھی بھی ان پہ کافی پریشر آتا ہے ہمارے گاؤں سے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان تو بہت ہی ایک ڈائیورس کنٹری ہے, شہر میں زندگی بہت مختلف ہے, گاؤں میں دیہات میں مختلف قسم کی زندگی ہے. تو یہ تو ہماری ایک ریالٹی ہے, بہت ساری بچوں کی ریالٹی ہے کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہے, کیا بولتی ہے, کس طرح گھر سے باہر جاتی ہے, ان کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ ان کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے اس کے لیے. اور جب کالج میں نے جینز پہنی, کیونکہ سب بچیاں ادھر جینز پہنتی ہے, ایسے ہی ٹی شرٹس پہنتی ہے, لیکن میں نے ماڈسٹ طریقے سے ویسٹرن کلودنگ اپنائی. یہاں پر بہت مسلمان بچیاں ہیں جو کہ ویسٹرن کلوتھس پہنتے ہیں, اور یہ بات بھی واضح کر دوں کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے جو مسلمان ہے, باقی بھی دنیا میں بہت زیادہ ممالک ہے جو مسلمان ہیں, اور وہاں کا کلچرل ڈریس بہت ڈفرینٹ ہے پاکستان سے. وہاں پر بھی لوگ ٹراؤزرز پہنتے ہیں, جینز پہنتے ہیں, لمبی ماڈسٹ قمیضیں پہنتے ہیں. تو میں نے اپنا دوپٹہ بھی پہنا اور میں نے جینز بھی پہنی. تو لوگوں نے کنٹروورسی شروع کر دی کہ آپ جو ہے کوئی ویسٹرن کپڑے آپ شروع کر دی, اور آپ ہیش ٹیگ شیون ملالہ ٹرینڈ کر رہا تھا اس وقت. تو خیر اس وقت مجھے یاد ہے کہ میرے ابو بہت پریشان تھے, تو ابو سوچ رہے تھے نا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. میری امی بھی مجھے کافی ڈانٹ رہی تھی, لیکن میں نے ان کو بات سمجھائی کہ جب میرے بھائی یو کے میں آئے تھے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمیں کسی بھی رشتہ دار سے فون نہیں آیا کہ یہ لڑکے کیا پہن رہے, لڑکے سیدھا جینز پہننے لگے, ٹی شرٹس پہننے لگے. لیکن جب میں کالج میں نے پہلی دفعہ جینز پہنے تو اس سے ایک کنٹروورسی بن گئی. تو کنٹروورسی آپ کی جینز پہنا ہے؟ ہاں, تو بس مجھے یاد ہے کہ اب میرے والد ٹینشن میں تھے نا کہ ہم کیا کریں, کیسے ڈیفینڈ کریں. ایسا نہیں تھا کہ میرے والد مجھ سے آرگیو کر رہے تھے, وہ بہت سپورٹیو تھے, اینڈ آئی ڈو فیل لکی کہ میرے والد بہت سپورٹیو ہے, لیکن وہ پریشر ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں, نہ ہی میں اپنے کپڑے چینج کر رہی ہوں, یہ میری کالج لائف ہے, یہاں پہ میں جو پہنوں میری مرضی ہے. اینڈ مجھے لگا کہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے رسپونڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ بس اپنی جینز پہنو اور اپنی زندگی جاری رکھو. دھونی بھی نہیں پڑتی جینز, میں نے دیکھا. ہاں, یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو آپ کوکنگ کر لیتی ہیں؟ نہیں, میں کوکنگ نہیں کر سکتی, کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو تب سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی کوکنگ نہیں کروں گی, کیونکہ ہمارے علاقوں میں بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کوکنگ کر لو, اور لڑکے جو ہے ان کو کبھی نہیں سکھایا جاتا. تو میں نے کہا میں تو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں, اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں, یہ کوکنگ وغیرہ میرے لیے نہیں ہے. تو میں بڑی ہوئی تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ اسکل تو مجھ میں ہے ہی نہیں. ساتھ میں میرے بھائی بھی نہیں کوک کر سکتے, اور جس سے میں نے شادی کی اثر وہ بھی نہیں کوک کر سکتا. تو پھر میں ہیلپ لیس ہو گئی کہ اب تو کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. تو اب ہم کرنٹلی تو بس فوڈ ڈیلیور کر کے ہی گزارا کرتے ہیں.